میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، قسم ہے تارے کی جب وہ چمکا. دیکھیے جب ماں اپنے بچے کو رخصت کرتی ہے تو کہتی ہے بیٹے کو بن سنور کر. جب وہ نکلتا ہے ماں کہتی ہے سبحان اللہ. جس میں بددور بیٹا کیسا لگ رہا ہے. اپنی رفیقہ حیات کا رشتہ منقطع ہو گیا. چچا وصال فرما گئے. سال عام الحزن ہے، غم کا سال ہے. رب نے فرمایا کوئی کہے نہ کہے تجھے رب دیکھ کر کہے گا سبحان اللہ. اے نبی تیری آمد پر مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اور ایک شعر مجھے نعت کا یاد آ رہا ہے. جب سرکار گئے تو رب آنکھے نہ من، رب آنکھے نہ من رہی جا پر لطف آیا اودی بات تے دلچسپ صدیق نہ رہ سکسی ایک رات کنو بھئی رات تے. جاتا اس لیے ہوں کہ میرا ابو بکر میرے بغیر رہ نہیں پائے گا. اس وجہ سے حضور پاک علیہ السلام لا مکان سے واپس تشریف لائے. عزیزان گرامی ہر نبی کو معجزہ دیا گیا. باری آئی آپ کے نبی کی تو فرمایا کہ بچے جانتے ہیں ماں اپنے بیٹے کو کبھی چاند کہتی ہے کبھی تارا کہتی ہے. فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، قسم ہے تارے کی جب وہ چمکا. میری طرف نگاہ رہے. بیٹا جی آپ مجھے دیکھیں گے، آپ میرے شاگرد ہیں، نگاہ میری طرف رہے گی. میں ویسا پڑھانے والا وہی پروفیسر ہوں جو وہاں تھا. ریٹائر ہو گیا لیکن اس کے باوجود میں ریٹائر نہیں ہوا. پروفیسر کبھی ریٹائر ہوتا ہی نہیں ہے. سب کے ساتھ ریٹائر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پروفیسر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. عزیزان گرامی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں تو اس وقت کیا ہوتا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل امین تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے. تارے کی بات ہے تو سنیے. کہنے لگا آقا اور تو کچھ معلوم نہیں، ایک ستارہ تھا جو چمکتا تھا اور دمکتا تھا. کیا خبر کتنے تارے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی. آقا نے فرمایا وہ تارا دیکھا تھا عالم شوق میں اس کو محبت سے تکتا تھا. ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بار بار تکا جاتا ہے، اس کو بار بار دیکھا جاتا ہے. دل میں بھوک اٹھتی تھی جب وہ چھپ جاتا تھا. جب وہ چھپ جاتا تھا میری نظروں سے چھپ جاتا تھا. حقیقتاً نہیں چھپتا تھا، وہ کہیں اور چمکتا تھا، کسی اور کو چمکاتا تھا. اس کے مطالعے کچھ اور تھے. وہ کبھی اس مطلع پر چمکتا تھا کبھی اس مطلع پر چمکتا تھا. جب وہ تارا نظر نہیں آتا تھا دل میں ایک بھوک سی اٹھتی تھی، اندر تڑپ پیدا ہوتی تھی. 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ پھر طلوع ہوتا تھا. میری فرحت اور انبساط کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. آقا نے فرمایا کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ عرض کی 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے. کہا دیکھا ہے یا جانتے بھی ہو؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم ہو، یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے وہ ستارہ کون ہے. اور کسی نعت خان نے خوب ترجمانی کی ہے. ہزاروں سال دیکھا تھا جس سے جبریل نے اکثر رسول اللہ کے ماتھے وہ تارا وہی تارا نظر آیا. فرمایا جبریل ذرا غور سے دیکھ نبوت کی پیشانی پر وہ تارا تمہیں چمکتا اور دمکتا ہوا دکھائی دے گا. وہ تارا تمہیں چمکتا اور دمکتا ہوا دکھائی دے گا. نجم کی ایک معنی ہے تارے کی. تارا جب آیا فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، اے تارے محمد تیرے آنے کی قسم. اور تارا آ کر جب واپس چلا گیا تو فرمایا اے تارے محمد تیرے جانے کی قسم. حبیب کے آنے کی بھی قسمیں کھائی جا رہی ہیں اور حبیب کے جانے کی بھی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. اور ذرا غور سے سماعت فرمائیے. آپ کے ہمارے گولڑا شریف کے پیر اور خوب کہا ہے پیر آف گولڑا شریف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلام احمد تیرا یہ کہنا کہ تفسیر قرآن کی بغیر نکت کے تو بھی لکھ اور میں بھی لکھوں یہ تو کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے. بات تو تب ہوگی جب تم بھی قلم کو کہو اور ماں مہر علی بھی کہتا ہے. پھر دیکھتے ہیں قلم تیرے کہنے سے لکھتا ہے کہ قلم میرے کہنے سے لکھتا ہے. قلم کس کے
کہنے سے لکھتا ہے. اور یاد رکھنا یہ قلم نبیوں کے محتاج ہوتے ہیں, قلم ولیوں کے محتاج ہوتے ہیں. قرآن مجید سورہ یاد آ جائے گی حضرت زکریا علیہ السلام, سورہ مریم میں شاید قصہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب رشتے میں خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے, تو جب ان کو کفالت دی گئی تو کفیل کون بنے گا؟ قلم سب ڈالو, جس کا قلم اٹھ جائے اور الٹی سمت بہنے لگے تو سمجھ لینا وہی کفالت کرے گا. ہر ایک کا بہاؤ کے ساتھ بہ جاتا ہے, مگر نبوی قلم بہتا نہیں ہے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور الٹی سمت پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. قلم کو تو بھی کہے اور قلم کو میں بھی کہتا ہوں. اور ایک حدیث پاک میں ہے, آپ نے بہت مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی, لیکن آج میں نئے زاویے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ نے کہا اول ما خلق اللہ نوری, وہی تارا جو نور کی شکل میں تھا اس کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا. لیکن ایک حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ نوری, اور دوسری حدیث میں اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا, یہاں ہے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا. اب ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ قلم پہلے ہے یا نور پہلے ہے؟ تو جب قلم کو پیدا کیا, سماعت فرمائیے, سنیے اور سر تھمیے, اپنے آقا کی عظمتوں کو سلام کہیے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب پھول آئے تو پھول کا سونگنا بھی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو. حضرت محترم, یہ آپ ذرا بیٹھ جائیں تو زیادہ بہت بہتر ہوگا, یہ کسی اور کو دے دیجیے. ہمارا یہی ایک بڑی خامی ہے کہ میں فوراً ہی ذہن میرا بدک جاتا ہے. بہرحال یہ ہم رسموں کے قائل ہو گئے, اس کو پھول پہناؤ, اس کو پھول پہناؤ. پتہ تو تب چلتا کہ جب راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں, پتہ چلتا کہ خطیب بولتا ہے کہ نہیں بولتا. جب جسم پتھروں کی بارش سے لہولہان ہوتا تب پتہ چلتا. آج کے سادات کو تو عزتیں بخشی جاتی ہیں, وہ جو سید السادات ہے اس کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, ڈالی دی پتھر برسائے, اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی ہے. کاش راہ وفا میں کبھی ہمیں بھی تکلیفیں آتی, پتہ چلتا کہ ہوتا کیا ہے. ہم تو چوری کے مجنوں ہیں, ہمیں کیا خبر ہے. ہمیں تو عزتوں سے نوازا جاتا ہے, ہمیں تو کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو کاش, اور پھر پتہ چلے کہ ہم ٹھہرتے ہیں کہ نہیں ٹھہرتے. عزیزان گرامی, تو قلم سے کہا لکھ, اکتب, قلم لکھ, قلم لکھ. توجہ چاہیے, قلم لکھ, اکتب لکھ. پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا ما کانا وما یکون, جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھ, اور جو ہوگا وہ بھی لکھ. معلوم ہوا کہ قلم سے پہلے کچھ تھا, تبھی تو حکم دیا گیا قلم لکھ. سب سے پہلے قلم سے پہلے ذات مصطفیٰ تھی, نور مصطفیٰ تھا. اس وجہ سے فرمایا قلم پہلے حضور کا قصیدہ لکھ, میرے حبیب کی شان لکھ. قلم کا کام یہی ہے کہ وہ حضور پاک کی شان لکھے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے مجھے نون کی اور قسم ہے مجھے قلم کی. اس وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی قلم کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا. قلم تو وہ رکھتا ہے جو بھول جاتا ہے, جس کو نشان کا خطرہ ہوتا ہے. قلم اس لیے رکھے جاتے ہیں. اور علامہ اقبال تیری قبر پر لاکھوں رحمتیں ہوں, اے قلندر لاہوری کیا خوب کہا ہے. کہا لہو بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. یا رسول اللہ, یہ قلم تیرا محتاج ہے, تو قلم کا محتاج نہیں ہے. حدیث پاک کا ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. فرمایا نجم کے ایک معنی ہے اصل, روٹ, جڑ, منبع, سرچشمہ, معدن. فرمایا ون نجم, قسم ہے محبوب تیری کہ تو اصل ہے. یہ تو کہا کہ تو اصل ہے, مگر کس کی اصل ہے یہ مینشن نہ کیا. مطلب یہ ہے حبیب ہر چیز کی اصل تو ہے, ہر چیز کی ابتدا تو ہے, اور ہر چیز کی انتہا بھی تو ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ براق یہ حضور کی پیشوائی کے لیے, عزت افزائی کے لیے تھا. اور آج جو دلوں کے آپریشن ہو رہے ہیں, میں آپ کو لے رہا ہوں, چلیے
سرائکی کا ایک کلام پیش کر لوں. آ کھڑا جبریل جگاوے، آ کھڑا جبریل جگاوے، ہاتھ بن کے پیغام سڑاوے، رب سائیں تے کو کون سڑاوے، سیشنی میندے پھر چمیندے ٹھر ٹھر میندے، ملک جندیان اتنا گاون حق سماتے گل مک گئی، نور بشر دا مسئلہ کھلیا تے حق سماتے گل مک گئی. تو نور بشر میں ابھی تک پڑا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے. کوئی نوری کہتا ہے ارے نور خیرات ہے، یہ نوری کو دیکھو کہ سدرۃ المنتہا پر نوریوں کا سردار آ کر رک جاتا ہے. حضرت جامی بولتا ہے یہ تو وہ تھا جو کہنے لگا آگے نہیں جا سکتا، کاش جامی ہوتا تو اپنے آقا کے قدمین سے لپٹ جاتا. اگر لباس جا سکتا ہے نہیں جلتا ہے تو جامی بھلا کیسے جلتا. یہ نوریوں کی انتہا تھی اور یہ حضور پاک علیہ السلام کی عظمت کی انتہا تھی کہ جہاں حضور پہنچے ہیں وہاں تک کسی کو رسائی نہیں ہو سکی. کتاب کا حوالہ معارج النبوت لکھنے والا ملا معین الواعظ الکاشفی سنیے. آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا حبیب سو رہا ہے، آ تجھے تیری امت کے اعمال دکھاؤں، انجام دکھاؤں کہ ناخن تانبے کے ہیں، جسم نوچے جا رہے ہیں، پتھر کھائے جا رہے ہیں، حلال کھانے کو چھوڑ کر بدبودار کھانے کو کھایا جا رہا ہے. یہ تیری امت کے سود خور ہیں، یہ تیری امت کے زانی ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ راہوں میں بیٹھنے والی لکڑی ہے جو آنے جانے والے کے کپڑوں کو پھاڑتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بازاروں اور چوکوں میں بیٹھتے ہیں. سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، مسجد کے بعد گھر ہے. راہوں میں بیٹھنا حضور پاک علیہ السلام نے چوکوں پر بیٹھنے سے منع کیا. یہاں اوباش بیٹھتے ہیں، یہاں بدماش بیٹھتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، ثالث ہیں. ایک شخص مسجد میں آیا، آپ نے فرمایا زانی کا مسجد میں بڑا کیا تعلق بنتا ہے کہ وہ زانی مسجد میں آئے. اس شخص کو لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہے. آپ نے فرمایا، اس نے کہا حضور میں نے تو کوئی زنا نہیں کیا ہے. فرمایا یاد کر جب گلی میں نامحرم عورت کو بار بار دیکھ رہا تھا کیا وہ نظری زنا نہیں تھا؟ آقا نے ایسی آنکھ عطا فرمائی ہے کہ تو یہ کرتا ہے عثمان کی نگاہ اس کو بھی تکتی ہے اور بلائے اور مشاہدہ فرماتا ہے. سرکار اٹھے امت کے ساتھ، اے حبیب اگر ایک حصہ بخشوانا چاہتا ہے امت کا تو رات کا ایک پہر تجھے جاگنا ہوگا، آدھی رات جاگنا ہوگا، آدھی امت بخش دوں گا. 3 پہر تو جاگ، 3 حصہ امت کا بخش دوں گا. اگر ساری امت بخشوانا چاہتا ہے تو پھر ساری رات جاگنا ہوگا. مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی حضور پاک نے بستر لپیٹ دیا، اپنا بستر مبارک لپیٹ دیا. ارے راحت کے بستروں پر میں اور آپ سونے والے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ یہ رت جگہ کیسے ہوتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ خدا کے ساتھ یاری کیا ہوتی ہے، خدا کی دلداری کیا ہوتی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا یہودی کی کنیز تھی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، مالک آیا مارنا شروع کر دیا. آپ مسکرانے لگی. اس نے کہا یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے، بے موقع ہنس رہی ہے. کہا ہنسی اس لیے ہوں کہ تیری چارپائی اور مسحری پر آرام دہ پر تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہوں. تو نے اتنا مارا ہے جو رات دن تو سوتا ہے، بتا تجھے خدا کیسا مارے گا دن قیامت کے. اپنے انجام کو سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا. اے کاش میں نے زندگی میں ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ ایسے سوئے ہیں کہ جسم پر بان کے نشان پڑے ہیں. ہاں کبھی یہ تکلیفیں، یہ حضرت عمر دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ روم اور ایران کے حکمران ایسا نشان کے مزے لوٹے اور آپ کا یہ حال. فرمایا ہم نے خدا سے یہ فقر اختیاری قبول کیا ہے. الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، میں نے جان بوجھ کر قبول کیا ہے. ورنہ کوہ احد کو اگر اشارہ کروں میرے ساتھ قدم نہیں ہے مگر قدم اٹھا کر
میرے سنگ سنگ چلے گا، اور اگر اشارہ کروں سارے کا سارا سونا بن جائے گا، لیکن میں نے فقر کو اختیار کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، آقا علیہ السلام ساری رات جاگے، اتنے جاگے، ایک آیت بیان کر رہا ہوں ذرا اس رات کی مناسبت سے۔ آقا اتنے جاگے، پاؤں سوج گئے، سارے سب سے کہہ رہا ہوں کوئی مائی کلال ایک بتا دے کہ ایک رات میری ایسی گزری ہے کہ جس میں میرے پاؤں سوجے ہوں۔ تیرے میرے نبی کی کم و بیش اکثر راتیں اتنی جاگتے گزریں کہ پاؤں متورم ہو جائے، سوج جائیں۔ رب نے تسلی دی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے حبیب یہ قرآن تجھے مشقت میں ڈالنے کے لیے تو نازل نہیں کیا، رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کیونکہ دن میں تجھے اور بھی بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ سب کو کہتا ہے جاگ، حبیب کو کہتا ہے سو جا۔ اس رات حبیب سو گیا اور وہ آ گیا۔ جب آیا تو کہا، لفظ سنیے، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے حبیب رب کو شوق ہے آپ سے ملاقات کا۔ ساری خدائی چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، مگر خدا چاہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ساری خدائی خدا کا ذکر کرتی ہے، خدا مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور سن لو، اس لیے علامہ اقبال نے کہا، عبد دیگر اتہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔ اب اور ہوتا ہے، اب تو اور ہوتا ہے، اب تو وہ ہے جو کہتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر، نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، مگر اب تو وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے رب کو تیرا انتظار ہے۔ حبیب رب کو تیرا انتظار ہے، تیرا انتظار ہے۔ حضور پاک اٹھ بیٹھے، آب زمزم پر گئے، آقا نے غسل کیا، باہر نکلے، جبریل امین نے 2 انگلیاں، توجہ چاہیے، خاص پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ آج بائی پاس ہوتے ہیں، دلوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے صرف ہوتے ہیں، لیکن کوئی ڈاکٹر یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ اس کا آپریشن حرف بحرف کامیاب ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن حضور پاک فرماتے جبریل امین نے اپنی 2 انگلیاں قلب مصطفیٰ پر رکھی، سبحان اللہ۔ علم نشرح لک صدرک، وہ دل جو پہلے ہی سے کھول دیا گیا تھا اب ظاہری طور پر بھی کھول کر دیکھا گیا۔ حضور پاک یہ جو تشت لایا گیا جنت سے اور اس میں پانی لایا گیا اور حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کو وہاں رکھا گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر انسانی وجود سے دل نکال دیا جائے انسان جل سکتا ہے؟ یقیناً عقل کا فتویٰ ہے نہیں جل سکتا، مگر قلب مصطفیٰ نکالا گیا ہے، مگر پھر بھی حضور پاک ملاحظہ اور مشاہدہ فرماتے۔ اور جبریل ایک جملہ بولتا ہے، قلب صدید، بڑا ہی مضبوط دل ہے، فیہ عینان تبصران، حضور پاک کے دل کے اندر 2 آنکھیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے دل میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں، وَأُذْنَانِ تُسْمِعَانِ، اور 2 کان ہیں جو سننے والے ہیں۔ معلوم ہے حضور کے باہر بھی کان ہیں اور حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کے اندر بھی کان ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میڈیکل سائنس میں یہ ہوتا ہے ڈائسیکشن ہال پر لٹایا جاتا ہے مریض کو، وہاں لٹا کر اس کے جسم کے حصوں کو سن کیا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، خون بہتا ہے، نشتر چلتے ہیں، سٹیچنگ ہوتی ہے، مگر قلب مصطفیٰ میں کچھ بھی نہ ہوا، جیسے ہی کھولا گیا ویسے ہی رکھا گیا اور قلب مصطفیٰ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ عزیزان گرامی، حضور پاک علیہ السلام کا یہ دنیا میں بتایا گیا کہ جس کی معراج کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ دل کا آپریشن ہے، یہ مت اترانا کہ ہم نے دلوں کے آپریشن کر دیے ہیں، قلب مصطفیٰ کا آپریشن پہلے ہو چکا ہے۔ گھڑیاں تو ان لوگوں کو دیکھنی چاہیے جو کیچ سے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات تو پوری کریں نا۔ جب دوست نے محفل سجائی ہے، مجھے کہیں کہ میں بھی ختم کر دوں گا، میری صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ساری زندگی بولتا رہا ہوں، اور خدا کرے کہ قبر کے دروازے تک جب تک سانس کی ڈوری چلتی رہے
ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جاری و ساری رہے. اور میں نے اپنے کالج کے پروفیسروں سے کہا ریٹائرمنٹ کے وقت، میں ایک مشن لے کر اس کامرس کالج میں آیا تھا کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو عام کروں گا. براق پر آقا علیہ السلام، براق برق کی جمع ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں. وہ سواری اتنی تیز ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ موٹر سائیکل پر آئے ہیں، میں موٹر سائیکل پر جب گھر سے نکلا ہوں تو اینک لگا کر آیا ہوں، گرد و غبار آنکھوں میں نہ پڑے. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ آقا جا رہے ہیں، گرد و غبار قریب نہیں پھٹکتی ہے بلکہ ہوائیں اور فضائیں صلوات و سلام کے گدرے اور نذرانے پیش کر رہی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی سواری گزر رہی ہے. اور گزرتے گزرتے کھجوروں کے درخت کا وہ شعر آیا جس کو اس وقت یثرب کہا گیا اور مدینہ تو نبی بننا تھا. یہاں آقا نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی. پھر فرمایا گیا یہ وہ کوہ طور ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو رب سے ملاقات ہوئی تھی اور کہا تھا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملا تھا لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے والا کوئی اور ہوگا، لیکن تو اسے دیکھ لینا، تمہیں میرا دیدار نصیب ہو جائے گا. تیری تمنا پوری ہوگی لیکن معراج کی رات پوری ہوگی. موسیٰ علیہ السلام، آقا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں ٹھہرے نماز پڑھ رہے ہیں اور نبوت کی آنکھیں قبر کے اندر ملاحظہ اور مشاہدہ فرما رہی ہیں. اور کسی عاشق نے ترجمہ اور کیا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ قبر میں ٹھہرے کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. وہ قبر میں حضور پر درود و سلام. اور پھر وہ بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نبیوں کی جائے ولادت بھی باعث تبرک ہوتی ہے. ہمارے نبی نے وہاں 2 رکعت نفل ادا کی. آج امتی پوچھتا ہے کہ کس نے میلاد منایا تھا، کس صحابی نے منایا تھا. ارے میلاد خود خدا نے منایا تھا، اور میلاد خود محمد مصطفیٰ نے منایا تھا، اور معراج کسی اور نے نہیں، معراج خود خدا نے منایا ہے. اس کا اہتمام خود خدا نے کیا ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. حضور نے کہیں دعویٰ نہیں کیا میں گیا ہوں، بلکہ فرمایا میرا رب مجھے لے گیا ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے گیا ہے. چلتے چلتے سواری مسجد اقصیٰ پہنچی، کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصیٰ دی مسجد وچ امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پئیاں. ایک آن آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھڑے نے پھل تے ایک علیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. اور یاد رکھنا اگر آج ہم اس گھر میں معراج النبی کا جلسہ منا رہے ہیں تو بیت المقدس میں کاش کبھی زندگی وہ منظر بھی دیکھے کہ بیت المقدس آزاد ہو اور غلامان مصطفیٰ وہاں حضور پاک کے معراج کے جلسہ. 1,24,000 نبی موجود ہیں. نماز کون پڑھائے؟ نماز وہ پڑھائے جس کی عمر سب سے بڑی ہو. اے آدم آگے بڑھیے، علم بھی سب سے زیادہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. کہا میری عمر کہاں اتنی بڑی، مجھ سے بڑا اور ہے جو اس محفل میں موجود ہے. میں کیسے پڑھاؤں کہ مجھے تو اسماء کا علم دیا گیا، اس کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس کو سب کچھ کا علم عطا فرما دیا گیا ہے. وہ تبیان لکل شیء جو قرآن کھول کھول کر ہر چیز کو بیان کرتا ہے، یہ ہمارے نبی کی علم کی کتاب ہے. میں نماز نہیں پڑھا سکتا. نماز وہ پڑھائے کہ جو خاندان کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے. آپ کا سلسلہ یوں ہی رہے گا، میرے ساتھ یہ پرابلم ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن نماز پڑھی جا چکی، سلام پھیرا جا چکا. اب جلسہ معراج کا منعقد ہوا، جلسہ بیت المقدس میں ہوا. اسٹیج سیکٹری کوئی اور نہیں، حضرت جبریل امین اسٹیج سیکٹری ہے اور کہتا ہے میں اس کو بلاتا ہوں جو سب سے پہلے کائنات میں بھیجا گیا اور جس کو مسجود ملائکہ بنایا گیا. آدم علیہ السلام تشریف لائے اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت اپنے احسان جو خدا نے ان پر کیے تھے، جو
جتلانے شروع کر دیے. میں وہ ہوں جو مسجود ملائکہ ہوں, جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے, فرمایا میں وہ ہوں جو رب سے کلام کرتا تھا, میں وہ موسیٰ ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرتا تھا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتا تھا, زندگی پیدا ہو جاتی تھی. ارے حیات و ممات کے مسئلوں میں پھنسنے والوں, حیات نبیوں کی مرہون ملت ہوتی ہے. اللہ کے نبی, سب نبی آتے گئے. سلیمان علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے. سب سے آخر میں خطیب اعظم, امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تشریف لائے. اب ذہن میں رکھیے, میں ایک منظر کشی کر رہا ہوں. سرکار بول رہے ہیں 1,24,000 نگاہوں کا, نبیوں کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں. سب کی نگاہ مصطفی پر ٹھہری ہے. اور حضور فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی, سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنایا, مجھے بشیرا و نذیرا بنایا, داعیا الی اللہ بنایا, وباذنہ سراجا منیرا. نحن الاولون والآخرون. اے میری امتیوں, میں بھی پہلا تم بھی پہلے, میں بھی آخری تم بھی آخری. حضور پاک علیہ السلام نے پھر اپنی شانیں بیان کرنا شروع کر دی. ہر نبی کا سر عقیدت سے جھکا جا رہا ہے, اور ہر نبی حضور پاک کی عظمت کو سلام کر رہا ہے. یہ معراج کا جلسہ ختم ہوا. اب حضور پاک علیہ السلام کی سواری چلی. جبریل امین آگے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. بلکہ کیا کہا مظفر وارسی نے, سائس جبریل امین یا رحمت للعالمین. یہ تو سائس ہے, اس نے اس براق کی لگام پکڑی ہوئی ہے ہاتھوں میں. پہلا آسمان آیا, وہ آدم علیہ السلام جو ابھی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا وہ پہلے آسمان پر موجود ہے. دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ پرواز سواریوں کی اور ہوتی ہے, نبی کی رفتار اور ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام موجود. جبریل نے دروازے پر دستک دی, پوچھا کون؟ کہا میں جبریل ہوں. کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا وہ ہے جو محمد مصطفیٰ ہے, جو احمد مجتبیٰ ہے, جو دانائے سبل ہے, جو خطب الرسل ہے, جو مولائے کل ہے, جو شفیع آسیاں ہے, جو مقبل مقبلہ ہے, جو ہادی انس و جاں ہے, وہ آیا ہے. کہا اسی کے لیے تو دروازے آج کھلنے تھے. حضور پاک کے لیے پہلا دروازہ کھول دیا گیا. سرکار ابد قرار پہلے سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چلتے چلتے چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں پر حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ ابو الانبیاء ہیں, وہ وہاں تشریف فرما ہیں. آقا کو آتے دیکھا, مرحبا مرحبا یا ابن صالح مرحبا, اے میرے پاکیزہ بیٹے تیرا آنا مبارک ہو. حضور تشریف لے گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عظمتوں کو سلام کیا. آواز آئی یا محمد ادنو منی. جبریل رک گیا. سدرۃ المنتہا انتہا تھی. جو جبریل کی نوریوں کی انتہا ہے وہ نبوی ابتدا ہے. آواز آئی یا محمد ادنو منی, میرے قریب آ جا. ثم دنا, حضور قریب ہوئے. فتح اللہ, اور قریب ہوئے. ادھر سے نور احمدیت چل رہا ہے, ادھر سے نور احمدیت چل رہا ہے. ادھر سے حضور پڑھ رہے ہیں, ادھر سے رب اپنی شان کے مطابق بڑھ رہا ہے. اور جانتے ہیں آپ کہ جب دو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ملنے کا انداز میں سب سے زیادہ گرم جوشی اس وقت ہوتی ہے جب دو ملنے والے بغل گیر ہو جائیں. رب لا یزال نے لامقام میں یہ ریت اور پریت کی ریت نبھائی. فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا, دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کمان کو دیکھیے, کمان کی شکل ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی بغل گیر ہو رہا ہو. فرمایا حبیب آج نور احمدیت اور نور احمدیت ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. فاصلے سمٹ گئے, ختم ہو گئے, اور کچھ نہ رہا. او ادنا, اس سے بھی فاصلہ کم رہ گیا. رب نے کہا کف یا محمد ان ربک یصلی
رب تجھ پر درود و سلام پڑھنا چاہتا ہے۔ رب نے درود و سلام اپنے حبیب پر پڑھنا شروع کر دیا۔ عرب کی دنیا میں دستور تھا کہ جب دو قبیلے، ہمارے ہاں بھی روغہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، پٹھانوں کا اپنا ہوتا ہے، یہ دمبا لے جاتے ہیں، کسی کا کوئی طریقہ، کسی کا کوئی طریقہ۔ عرب میں یہ